لا الہ الا اللہ الحق الحق اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اور تمام توصیفیں اس واحد لا شریک رب کے لیے جو خالق ہے ان تمام مخلوقات کا جنہیں ہم جانتے ہیں، اور ان تمام مخلوقات کا بھی جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اپنی سنائیے یا کسی کی سنائیے، اپنی سنائیے یا کسی کی سنائیے، اب وقت آ گیا ہے پردہ اٹھائیے، اور اس شہر دل سے آپ شناسا نہیں حضور، اس شہر دل سے آپ شناسا نہیں حضور، رکیے میں ساتھ چلتا ہوں تنہا نہ جائیے۔ طارق رحمان صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ جب آپ یہاں پر تشریف لائے اور بول رہے تھے تو میں باہر کھڑا ہوا سن رہا تھا، آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ یوں ہی وہ جملے سنتے سنتے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے وہ ایک میری سیکنڈ نیچر جو ہے وہ بن گئی۔ تو یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے۔ تو آج اس میلے میں کون سی گفتگو ہوتی ہے؟ وہ امجد اسلام امجد صاحب جو ہے وہ اللہ سائیں کے پاس چلے گئے، وہ کہتے تھے کہ پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے جی، اور رت جگہ کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ تو لیکن جب وہ تھوڑی سی میں نے کہا کہ یار یہ ٹرانسفارمیشن ہے اور یہ عرس ہے اور یہ میلہ ہے، میلے کا بار بار ذکر جو ہے وہ صاحب کہتے رہ گئے، تو میلہ تو ملنے کا نام ہے، یہ اکٹھ کا نام نہیں ہے، یہ گیدرنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی، یہ ملنا ہوتا ہے، اور ایک ہی شخص جو ہے وہ پورا کا پورا میلہ ہو سکتا ہے، اور ایک ہی شخص جو ہے وہ پورے کا پورا میلہ لوٹ کے لے جا سکتا ہے، جیسا باسط صاحب نے کیا۔ اور میلہ لوٹا کیسے؟ میلہ لوٹا کیسے کہ انہوں نے یہ جو لنگوا کا پرابلم ہے، جہاں پر ثقیل اور مرصع اور مثنیٰ الفاظ سے کے انتخاب سے کچھ ایسی بات کی جائے کہ وہ آپ کی علمی دھاک جو ہے وہ تو ثابت کرتی ہو، علم کو ٹرانسفر نہ کرتی ہو۔ تو یوں اس مرد درویش نے اس لنگوا سے جو ہے وہ دانش کو نکال کر ایک عام فہم، ایک سلیس زبان میں نہ صرف ایک سطحی شعور رکھنے والے کو اور ایک بہت اعلیٰ شعور رکھنے والے کو، دونوں کو برابر دیتی۔ تو ٹرانسفارم ہو کر جو ہے، مجھے تو یہی جو ہے وہ لگتا ہے کہ محل کے دروازے پر جب آپ پہنچ جائیں تو آپ کو گدھے سے اتر جانا چاہیے، چاہے وہ گدھا آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ رہا ہو، آپ کا بوجھ اٹھایا ہو، ان تمام گھاٹیوں سے آپ کو لے کر نکلا ہو، ان ندی نالوں سے، ان پتھریلے رستوں پر آپ کو اٹھائے اٹھائے چلتا ہوا آ جائے، اور وہ محل کے دروازے پر پہنچ جائے، اور وہ محل محل ربانی ہو، وہ محل آپ کا قلب ہو، تو آپ کو اس عقل کے گدھے سے اتر آنا چاہیے۔ کیونکہ کوئی بھی دربان آپ کو گدھے سمیت اندر جانے نہیں دے گا۔ محل باہر سے خوبصورت ہے، لیکن یہ اندر سے اور بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہی خوبصورت ہے۔ تو عقل کو تھوڑا سا پس پشت جب ڈال دیں، تو کسی نے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے سوال کیا
کہ حضرت یہ دنیا کے مصائب و آلام کا جو ہے وہ علاج کیا ہے؟ تو سلطان جی مہاراج فرماتے ہیں کہ دنیا کے مصائب اور آلام کا علاج محبت ہے۔ وہ بھی آگے جو ہے وہ چالاک شخص تھا، اس نے جھٹ سے جو ہے سوال کر مارا، ممکن ہے کوئی صاحب ہی رہا۔ اس نے کہا کہ جناب اگر یہ محبت کام نہ کرے اور علاج نہ ہو تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ پھر اور محبت کرو، کیونکہ نسخہ یہی ہے، مقدار بڑھا دو۔ انسان کیونکہ قلت کا شکار رہا ہے ہمیشہ سے ہی کوئی نہ کوئی چیز کم رہی ہے، کبھی ہاؤسنگ کم تھی، کبھی کپڑے کم تھے، کبھی خوراک کم تھی جی۔ تو ہم نے یہ مفروضہ گھڑ لیا ہزاروں سالوں کے اندر کہ شاید ہمارے پاس محبت بھی بہت کم ہے، اور پھر ہم نے لفظی وہی میں نے آپ کو عرض کیا کہ لنگوا کی چیزیں جو ہے وہ زبان کے مغالطے جو ہے وہ نکال لیے، اور پھر ہم نے ایک جملہ بھی تخلیق کر لیا کہ محبت ایک سے ہی ہو سکتی ہے۔ ہم جس ہستی کے عرس میں شریک ہیں اس کی ذات اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی ایک چیز لامتناہی ہے تو وہ محبت ہے۔ یہ محبت ہی ہے جو آپ کو یہاں پر لے کر آئی ہے جی۔ یہ محبت ہی نہیں ہوتی تو آپ دودھ کے اندر پانی ملا دیتے ہیں، یہ محبت ہی نہیں ہوتی تو آپ یتیم کا مال غصب کر لیتے ہیں، یہ محبت ہی نہیں ہوتی تو آپ کے خادم آپ کے اوپر حکمرانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر کمی محبت کی ہی ہے۔ حال ہمارا یہ ہے کہ بیٹا کو اگر اپنے لمبے بالوں سے محبت ہو گئی ہے تو اماں ابا کو اس پہ بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان بالوں سے محبت کرتے ہوئے جو محبت وہ اپنے والدین سے کر رہا ہے شاید وہ کم ہو جائے گی۔ ہم ناخوش لوگوں میں رہے ہیں حضور، اماں ابا سے خوش نہیں تھی جی، ابا اماں سے خوش نہیں تھے، ساس جو ہے وہ بہو سے خوش نہیں تھی، شاگرد ہوئے تو استاد ہم سے خوش نہیں تھے، نوکری لگی تو باس ہم سے جو ہے وہ خوش نہیں تھا، اور ان سب ناخوش لوگوں نے مل کر جو ہے وہ ہمیں ایک ہی گر سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اب ماہر ہو چکے ہیں، ہنسنے کی بھی بات ہو تو ہم فوری طور پہ ناخوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے مسکرانا جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ یقین مانیے میں 86 کے قریب ملکوں میں گیا ہوں، سب سے خوبصورت ترین چیز انسانی چہرے کی مسکراہٹ ہے۔ آپ اندر سے کھلتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں، اور دیکھیے گا کہ یا خدا مسکراتا ہے یا پھر انسان مسکراتا ہے۔ جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر میرا خدا مسکرا ہی تو رہا ہے جو اب تک ہم پہ عذاب نہیں آیا، یا پھر انسان جو ہے وہ مسکراتا ہے۔ واصف صاحب ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، انہوں نے ہمیں ایک تھاٹ پیٹرن جو ہے وہ ہی ایک نیا دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں سوچ کی ایک کال کوٹھڑی سے نکال کر سوچ کی دوسری کال کوٹھڑی میں قید نہیں کیا جیسے دانشور کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں اس کال کوٹھڑی سے نکالا ہے تو آکاش کی طرف جو ہے وہ اڑا دیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔